کم لما یحییکم صلوات بر محمد والے حاضرین کرام، دین کی شناخت اور دین کو کیسے پہچانیں، نبی کا کیا مرتبہ ہے، نبی کیوں آتا ہے، امامت کیا چیز ہے، بحث اس پہ ہو رہی تھی۔ کل کی گفتگو کا نچوڑ دو لفظوں میں یہ تھا کہ اللہ سورہ انفال میں ہم مومنین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ جو آپ نے ملاحظہ کیا، یعنی اللہ اور رسول ہمیں زندگی کی دعوت دیتے ہیں، حیات کی دعوت دیتے ہیں، موت کی دعوت نہیں دیتے۔ اسی ضمن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر نبی نہیں رہے گا تو نبی کے بعد بھی کتاب رہے گی، کتاب رہے گی تو بھی کسی نہ کسی رہنما اور ہادی کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے سوال باقی رہے گا، سوال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سینکڑوں سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ سوال پیدا ہو اور جواب یہ ہو نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ممکن ہے آپ غلط جگہ پہنچ جائیں، کسی غلط سے سوال کا جواب طلب کر لیں، مگر یہ اللہ کی ہی مہربانی بھی ہے، وہ لطف بھی ہے، وہ ایک قاعدہ ہے، وہ آئے گا بعد میں، یعنی حکمت ہے اس کی کہ جب اس نے انسان کو عقل دیا ہے اور اس کے اندر یہ قوت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتی ہے، پرکھنا چاہتی ہے، پہچاننا چاہتی ہے، اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے جواب بھی۔ سب سے پہلا سوال ہمارے اور آپ کے اندر یہی پیدا ہوتا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، کیا ضرورت تھی؟ دوسرا سوال، کس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے، جب پیدا کیا ہے تو مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ اجازت دیں گے سب لوگ جتنے بھی ہیں سب باتیں کرنے لگے اور بتانے لگے تو جواب نہیں مل سکتا۔ ان چیزوں کا جواب نہیں مل سکتا، یہ وہی جواب بتائے گا جس نے عقل دے کر کے بھیجا ہے۔ یہیں سے دین کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسی آیت کے ترجمے میں آپ متوجہ ہیں اگر تو آپ ذرا سا غور کریں، آلریڈی ہمارے پاس حیات ہے، زندگی ہے، ہم بول رہے ہیں، پھر بھی قرآن کہتا ہے لبیک کہو نبی اور اللہ کی بات پر جب وہ تمہیں بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ارے ہم تو ابھی زندہ تو ہیں ہی ہیں، تو کون بتائے گا؟ اس کا مطلب یہ زندگی مراد نہیں ہے، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ زندگی مراد نہیں ہے، یہ فزیکلی زندگی جس کو کہتے ہیں جسمانی حیات مراد نہیں ہے۔ اللہ اور رسول ہمیں جسمانی حیات کی دعوت نہیں، وہ تو اللہ دے چکا، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ اس زندگی کو جو چیز ہمیں قیمت دے گی، قیمتی بنائے گی، اس زندگی کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم آج کے زمانے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، موجودہ دور میں یہ نظریہ ہے کھاؤ پیو زندگی گزارو اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھائیے پیجیے زندگی گزاریے چلے جائیے، کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ اور ہیں ایسے
مگر آپ نے غور نہیں کیا کچھ اطراف میں جاندار بھی ہیں ہمارے، یہ فن ان کو بھی آتا ہے، یہ ہنر ان کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گائے دیکھی ہے، بکری دیکھی ہے، ہاں ان کا کیا کام ہے؟ بہترین چارہ تلاش کر کے پیٹ بھر لیں، اور اس کے بعد جب رات آئے کہیں سڑک کے کنارے، کہیں پیڑ کے نیچے، کہیں کسی بلڈنگ کے، جہاں ان کو سکون ملے وہاں سو جائیں۔ تو اگر یہی ہم سے، ہماری زندگی سے بھی مقصد تھا تو اتنی بڑی دنیا کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آغا بہجت نے ایک جملہ کہا ہے، اس میں جواب پوشیدہ ہے کہ اللہ اور رسول زندگی کی طرف بلاتے ہیں کہ نہیں۔ آغا بہجت کہتے ہیں، آغا بہجت کا نام آپ نے بارہا سنا ہے، فقیہ تھے، عارف تھے، ہم نے اپنی انہی گنہگار آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور نزدیک سے دیکھا ہے، دنیا ان سے محبت کرتی تھی، نہ جانے کتنے مقلدین تھے، مگر یہ ہم نے معمولی سی ردا ان کی ہم نے دیکھی، معمولی سی قبا ان کی دیکھی، جیب میں ہم کہہ سکتے ہیں اپنا ذاتی شاید پیسہ نہ ہو مگر ساری دنیا ان سے محبت کرتی تھی، اتنے ملینر ہیں، ہاں ان کو مزدوری دینا پڑتی ہے کہ جب ہم پہنچے تو ہمارے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا تاکہ سب سمجھ جائیں کہ فلانی آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کوئی اور چیز ہے، یہ زندگی آغا بہجت کہتے ہیں ماں نیا مدیم کہ بے ہر قیمتی زندگی بکنیم آمدیم تا قیمت پیدا بکنیم۔ ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ جس قیمت پہ ہو ہم زندگی گزار دیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم قیمتی بنیں۔ اللہ اللہ، قسم خدا کی، جملہ آپ دیکھیے، محسوس کریں، یہ کچھ نہیں ہے مولائے کائنات کے نہج البلاغہ کا وہ ایک جملہ ہے جس کو آغا بہجت نے بہت سادہ لفظوں میں کہا۔ مولا نے کہا تھا تمہاری نفس اور جان کی قیمت بہشت ہے، بہشت سے کم پہ راضی نہ ہونا۔ مطلب صلوات پڑھیں محمد۔ کیا سمجھ میں بھی آتا ہے کہ دین نام ہے کس چیز کا، کون سی زندگی؟ مثال آپ سامنے رکھیں، ہاں کبھی کبھی نظر میں بریانی بھی بنتی ہوگی، ہاں بنتی کہ نہیں بنتی؟ مان لیجئے بہت پسند ہے، ہاں کتنا کھا سکتے ہیں؟ اب ہماری مثال پہ توجہ دیجئے گا، 1 پلیٹ، 2 پلیٹ، اس کے بعد جب تیسری لائی تو آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، کیوں؟ ارے آپ کو اتنی پسند ہے، آپ کے من موافق، بالکل فیوریٹ آپ کی، آپ نے کہا تھا اور آپ کے لیے، کہا نہیں بس اس سے زیادہ نہیں، کہا کیوں؟ کہا نہیں بیمار ہو جاؤں گا۔ ارے جس کو آپ اتنا پسند کرتے تھے وہ چیز آپ کو، ہاں اب ادب مانے ہیں، رکاوٹ ہے، ورنہ میں مثالیں دیتا چلا جاؤں گا، آپ خود سمجھ لیجئے، جو دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اس کا آخر آپ سوچ لیجئے کیا ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے۔ تو اگر اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں تو معاف کیجئے گا، پھر بھلا دیجئے۔ علماء تکلف نہیں کرتے، منہ دیکھی گفتگو نہیں کرتے، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری زندگی جانوروں سے آگے نہیں بڑھی۔ اب آپ قیمت سمجھیے اس مجلس کی، بخدا یونیورسٹی میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، آپ کو ہر طرح کا سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے گا، مگر یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، بخدا عجیب و غریب یونیورسٹی ہے، بچہ آئے اس کو بھی رزق ملتا ہے، خاتون آئے اس کو بھی رزق ملتا ہے، 5 پاس ہو اس کو بھی رزق ملتا ہے، BA پاس ہو اسے بھی، ڈاکٹر ہو اسے بھی، پروفیسر ہو اسے بھی،
تاجر ہو اسے بھی، عارف ہو اسے بھی، فقیہ ہو اسے بھی، یہ رزق وہی حیات کا رزق ہے جسے قرآن کہتا ہے جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو پھر وہاں کے پر رکو نہیں، دوڑتے چلے جاؤ. یہ کھانا نہیں ہے، تمہاری روح کی غذا ہے. اب ذرا دعائے عہد میں آ جائیے. میں چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی سمجھیں اس بات کو. کھانا ہمارے بدن کو مینٹین رکھتا ہے، اس بدن کو بیمار نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ بدن بنایا گیا ہے، کل پھر آپ سمجھیے بات کو، کسی اور چیز کے لیے، اور اس کا نام ہے اسپرٹ، اس کا نام ہے روح، اس کا نام ہے جان، اس کا نام ہے ضمیر، اس کا نام ہے قلب، جو بھی آپ تعبیر کر لیجئے. اس بدن کی کوئی اتنی ویلو، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے اپنے کو چاقو لگانا شروع کر دو، یہ مطلب نہیں، یہ نہ سمجھنا. یعنی کہنے کا مطلب اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. کس چیز کی اہمیت ہے یہ بتائیے؟ بدن خوش ہوتا ہے؟ ہاں تو اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، رکھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کو خوش ہونا چاہیے نا. اب یہ خوش ہو رہا ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ بیٹھا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو اگر بدن خوش ہوتا ہے تو یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اس وقت گفٹ ملا ہے خوش ہو رہے ہیں. تو جو ہاتھ اس کا کٹ گیا ہے ایکسیڈنٹ میں، اسے بھی خوش ہونا چاہیے، مگر ہم تو دیکھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ نہیں غور کر رہے ہیں میری باتوں پر؟ کون خوش ہوتا ہے؟ کون رنجیدہ ہوتا ہے؟ وہی مثال، یہ رنجیدہ ہو رہا ہے، مصیبت کا وقت ہے، مثال کے طور پر آنکھوں سے آنسو، تو بدن جو ہے اس کے اوپر بھی اثر ہونا چاہیے. اس کا مطلب کون سی چیز ہے؟ بس سمجھ لیجئے، جب تک وہ روح بدن میں ہے ہماری قیمت ہے. جیسے ہی وہ روح نکل کر کے گئی، یہی بدن جو اتنا اچھا تھا، اتنا بیوٹی تھا اور اس سے نزدیک تھے آپ، وہی بدن نجس ہو گیا، وہی بدن نجس ہو گیا. اسلام چاہتا ہے اب تم پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجے گئے ہو، روح دے کر کے ہم نے بھیجا ہے، تو اب یہ تمہاری روح نجس نہ ہونے پائے تو انتظام کیا. نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، کربلا سجائی گئی تاکہ تمہاری اندر قیمت پیدا ہو، تم بے قیمت نہ رہو. دعائے عہد ذرا سا اٹھائیے، ہے نا؟ اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی روز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ کہا گیا 40 دن اگر کوئی پڑھے گا تو، دیکھیں میں ذرا سا مختلف طالب علم ہوں، ہاں میں دعا ہوا یہاں پہ نہیں بتاتا ہوں، نہ میں اس کا وہ ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، بہت صاف ستھرا میرا بیان ہوتا ہے، جتنا سمجھتا ہوں اتنا بیان کر دیتا ہوں. اور میں بہرحال یہاں پہ نہ کوئی منتر آپ کو سکھاؤں گا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، یہ سب وہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن جو دعائیں ائمہ سے آئی ہیں، جس طرح نقل ہوئی ہیں ویسے نقل ہونا چاہیے، ویسے بتانا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب دعائے عہد اٹھائیے، دیکھیے شروع میں کیا لکھا ہے. 40 دن اگر متواتر مستقل روز کنٹینیو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اگر مر بھی جائے گا تو امام کے ساتھ اگر وہ ظہور کریں گے تو اٹھائے جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے. ہاں اب اس دعا میں ذرا سا آئیے غور کر لیجئے. 2 جملہ میں آپ کے سامنے، ہم نے کون سی آیت آپ کے سامنے پڑھی؟ بھولیے گا نہیں. اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں بلائیں تو دوڑ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی طے کر لیا کہ جسمانی زندگی نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے پاس ہے. وَأَمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ. اللہ قسم کیا دعا سکھا رہی ہے. یہ دعا نہیں ہے، تربیتی کیمپ ہے. یہ دعا نہیں ہے، ہمارے لیے پورا سلیبس تیار کر کے ائمہ نے ہم کو دیا ہے. امام زمانہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے پروردگار سے، پروردگارہ انہیں بھیج اور ان کے ذریعے سے
وَأَمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ، اپنے شہروں کو آباد کر دے۔ انجینئر حضرات ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ آپ کے سامنے ہے اور بمبئی میں نہ جانے کتنی ہوں گی۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا کام فقط یہی ہے کہ روح سے تعلق ہے۔ جی نہیں، سب باتیں ایک جگہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ ائمہ کا کام ہمارے جسموں سے بھی ہے، ہمارے شہروں سے بھی ہے، اور اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کیسے اپنے دروازے معین کرو، کیسے گھر بناؤ، کیسے نالیاں تمہاری جس میں سے پانی گھر کا گندا نکل کر جائے، کیسے سڑکیں ہونا چاہیے، سب بتایا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے نعرے بازیاں تو کی مگر علم اہل بیت کا نہیں لیا۔ ہم نے سمجھنے والا دین، عقل والا دین، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ روزانہ پڑھتے کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے؟ اس امام کو بھیج دے۔ وَأَمُرِ اللَّهُمَّ، عمارت کہتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی عمارت وَأَمُر عین سے تعمیر کر دے، آباد کر دے، بہی، ان کے ذریعے سے، ضمیر کا مرجع امام کی طرف جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، سب کس کو آباد کر دے؟ ان بلڈنگوں کو، ان شہروں کو۔ شہروں میں کون رہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ شہروں میں کون؟ انسان رہتے ہیں۔ یہ شہر انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اچھے انسان کے لیے اچھے شہر کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دعائے عہد ہمیں بتا رہی ہے کہ امام جب آئیں گے تو ان کے زمانے میں شہر آباد ہوں گے، اچھی عمارتیں ہوں گی، جہاں بیماری کا تصور نہیں ہوگا۔ وَأَمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ، اور تنہا شہر آباد نہ کیجئے، بلڈنگیں نہ بنائیے۔ اس کو تنہا بنا دینا کافی نہیں ہے کہ دنیا تجربہ کر کے یہاں تک پہنچ گئی، اچھی اچھی بلڈنگیں بننے لگیں۔ جس چیز کی کمی تھی اور ہے اور آئندہ رہے گی، اور وہ امام کا اصلی کام ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ، اور اے اللہ اپنے اس امام کو، اس ہادی کو، اس قائد کو، اس لیڈر کو، اس معصوم کو، اس رہنما کو بھیج دے جس کے ذریعے سے تو انسانوں کے دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہم سب مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب مردہ لوگ ہیں، چاہے اچھے شہر میں رہیں، چاہے اچھی عمارتوں میں رہیں۔ کون سی چیز ہمیں زندہ کرنے والی ہے؟ آپ بتائیے، کھانا کھا کے کیا آپ زندہ رہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے بعد بھی بیمار ہو جاتا ہے، کیا دوائیاں لینے کے بعد بھی صحت مل جاتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دوائیاں لینے کے بعد بھی صحت نہیں ملتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بچہ ہے مگر اس کے بعد بھی مر جاتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں پہلوان ہے، اس کے بعد بھی بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ظاہری چیزیں زندہ نہیں کرتی، اس زندگی کے لیے کچھ اور ہے۔ اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے قرآن، اسی کا نام ہے اہل بیت، اسی کا نام ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم سادہ نہ سمجھے باتوں کو، ہمیں گہرائی میں اترنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا، بالکل برخلاف جو کچھ آپ سنتے رہیں اور ہوتی ہے ذاکری، اس کے برخلاف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر امام حسین السلام کے بارے میں سوال کریں گے تو ہمارے امام حسین السلام جو ہم نے ابھی تک سنا ہے وہ ڈھہ جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین السلام چاہتے ہیں پہچان کر کے گریا کرو، سمجھ کر کے گریا کرو۔ آج کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایک کربلا اپنے ذہن میں بنا لی، اور جو کربلا ہم نے ذہن میں بنا لی سینکڑوں سوالات پیدا ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، جو آپ کے ذہن میں کربلا بنی ہے
وہ کربلا امام نے نہیں بنائی. سوالات اسی پہ اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اسی پہ اٹھ رہی ہیں جو ہم نے اپنے خیالات میں بنا لیا. لیکن وہ کربلا جو امام حسین نے 61 ہجری میں کربلا میں تعمیر کی، اس پہ سوائے اس کے کہ اس کربلا کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں آج تک وہ زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتا. اب میں یہاں لے آیا آپ کو، دیکھیں کتنا ربط ہے امام کا کربلا کا دین سے، دین اور شریعت کا کتنا ربط ہے کربلا سے. ہم لوگ شریعت کو، دین کو ہٹ کے اس کے بعد کربلا کو سوچتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین السلام معاذ اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن، ہاں بیکار ہیں بالکل، کربلا میں پہنچ گئے، خالی مصائب سے ہیں بس، اور اس کے بعد ہم روئیں. کیا واقعا یہی آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعا یہی سمجھتے ہیں؟ تو جناب زینب کی تقریر بھول جائیں گے؟ ظالم سے کہہ رہے ہیں کہ کئی تک جتنے چلت رہے تیرے، جتنے مکر ہیں تیرے، جتنی سیاست بازیاں سب کر لے، لا تمحو ذکرنا، تو ہماری یاد کو دلوں سے مٹا نہیں سکتا. اور جملہ کیا ہے؟ ہماری وحی کو، وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب قرآن مجید، دین مجسم. اور یہ جو اللہ نے ہمارے یہاں خاندان میں ہمارے نبی کے اوپر قرآن مجید کو اتارا تھا، اس ذکر کو تو محو نہیں کر سکتا. تو شریعت ہے کہ نہیں؟ دین ہے کہ نہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہ آج ہم دین اور شریعت سے ہٹ کے کربلا کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے. تو کلیئر کیا جناب زینب نے. تنہا وہ شخصیت ہے، چاہے ابن زیاد کا دربار ہو اور چاہے یزید کا دربار ہو، جناب زینب جگہ جگہ قرآن کوٹ کرتی ہیں. یہ بتائیے، آپ کچہری میں جائیں، کورٹ میں، اور آپ کا مقدمہ ہو، اور مقدمہ ہو مثال کے طور کے اوپر 1000 اسکوائر فٹ دکان کے بارے میں، اس کے بعد وہاں کھڑے ہوئیے اور کہیے کہ میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. ہاں، وہ دیکھے گا فائل، کہے گا دیوانوں اس کو نکالو یہاں سے. یہی تو ہوگا. یہ مثال میں نے دی تاکہ متوجہ ہوں. کیوں جناب زینب قرآن پڑھ رہی ہیں؟ شعر پڑھنا چاہیے تھا ان کو، اور کچھ پڑھنا چاہیے تھا. یہ قرآن بار بار پڑھنا، کوٹ کرنا بتا رہا ہے اسی قرآن پر حملہ ہے، اسی قرآن پر حملہ ہے. اور میرے بھائی نے اسی کی حفاظت کے لیے جان دی ہے. تو جب اس کی حفاظت کے لیے جان دی ہے تو جگہ جگہ وہی نقل ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے راستہ بھٹک نہ جائیں. آپ برا نہ مانیے گا. کیوں ایسے میں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ اب بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں ایجاد کر دی گئی ہیں. اما یہ ممکن ہے جہاں اول وقت نماز صحابی یاد دلائے، یہ تو امام بھی کر سکتے تھے. ہم حسن ذوالفقار صاحب ہیں یہاں کے اوپر، اور وہ کہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو چلیے پیش امام ہے. لیکن اگر مومنین گھڑی دیکھ کے، تو اس کا مطلب جو صفت امام میں ہے وہی صفت معمومین میں بھی پیدا، اور یہی ہدف ہے، یہی مقصد ہے. یہاں امام نہیں تو کیا آپ کہیں گے امام غافل تھے معاذ اللہ؟ جی نہیں. یہی تو کربلا، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ کربلا کا پورا پورا چیپٹر ہے کہ انسان پڑھے تو اس کو لطف بھی آتا ہے اور روحانی مزہ بھی آتا ہے، اس کو زندگی بھی ملتی ہے. صحابی بڑھ کے کہتا ہے آقا نماز کا اول وقت ہے. امام نے تو گھڑی تو نہیں تھی جناب. آج بھی شرعی وقت توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس گھڑی نہ ہو اور سورج ہو دوپہر کے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بتایا گیا ہے شاخص اور یہ اور فلاں تمام چیزیں. ہاں، امام نے دیکھا کہ بے شک یہ نماز کا اول، اللہ تمہیں نماز، آئے ہائے قسم خدا کی، سب تاریخ میں لکھ دیا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. یعنی گویا پیغام دے دیا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، یہی ہے کربلا.
تمہاری زندگی اسی میں ہے۔ اب قرآن پڑھیے ذرا سا، کیا ہے قرآن مجید میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کو تم ہلکا نہ سمجھو، کوئی بات نہیں ابھی نہیں پڑھ سکے پڑھ لو، لیکن نماز کیوں؟ نماز کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے۔ ہم آپ سے پوچھے سیب کیوں کھاتے روزانہ صبح، آپ کہیں گے مولانا یہ بات ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت، اس کا مطلب یوں ہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے کچھ فائدہ ہے تبھی۔ قرآن کہتا ہے فائدہ چاہتے ہو، سیب میں بھی ہم نے رکھا ہے تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے، نماز میں بھی ہم نے فائدہ رکھا ہے تاکہ تمہاری روح اچھی رہے۔ آپ پوچھئے، سوال کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بس ایک لفظ میں برائیوں سے روکتی ہے، بس اتنا۔ اب میں آپ کی بہت توجہ چاہوں گا، آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، جوانوں سے میرا خطاب ہے، بزرگوں سے بھی خطاب ہے، اور اگر خواتین سن رہی ہیں تو ان سے بھی خطاب ہے۔ اسلام نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ اسلام کہتا ہے، ایک حدیث، اس کا مفہوم، جب تک زندہ ہو 3 چیزوں سے رابطہ نہ توڑنا، ڈسکنیکٹ نہ ہونا۔ اب اسی میں جواب ہے دوستو بہت ساری باتوں کا، اور میں آپ سے کہوں گا جیسے میں خود سوچتا ہوں پڑھنے کے بعد، ویسے آپ بھی سوچئے۔ قرآن کی آیتیں اٹھائیے گا تو اس میں یہی ہے، فکر کرو، سوچو، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جب تک تم زندہ ہو 3 چیزوں سے اپنا رابطہ نہ توڑنا۔ نمبر 1 قرآن، اللہ اکبر، ایک لفظ میں سمیٹ دیا۔ نمبر 1 یعنی مرتے دم تک قرآن سے وابستہ رہو، تلاوت کرو، تلاوت کرنا آ گئی ہے تو ترجمہ سمجھو، اور ترجمہ کرنے لگے تو غور اور فکر کرو۔ آیت اللہ کاشانی، فیض کاشانی، جو آج سے شاید میرا خیال ہے 400 یا 300 سال پہلے یا اس سے زیادہ گزرے، کاشان میں ان کی قبر ہے، اور ہم بھی ایک بار ان کی قبر پر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے مفسر اور فلسفی تھے، اور بڑے بزرگ علماء کے استاد تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں تمہارا 2 پروگرام ہونا چاہیے، ایک تلاوت کا اور ایک غور و فکر کا۔ اللہ اکبر، کیونکہ تلاوت کا الگ فائدہ ہے اور قرآن میں غور و فکر کا الگ فائدہ ہے۔ اب میں اس میں زیادہ آپ کو وقت میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو نمبر 1 جب تک زندہ ہو قرآن سے رابطہ۔ اچھا، اب یہ ایک بات کہنا ضروری ہے، وہ بھی میں قرآن کے حوالے سے، ممکن ہے کہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سکتا ہے، لیکن ایک سوال ہے، بہرحال ہم مسلمان شیعہ بھی تو ہیں، تو بھائی سیاست داں تو ہم کو لا کے ہماری کتاب تو دے گا نہیں کہ بھیا آئیے، ہاں اس کا بھی وچن کیجیے آپ، وہ تو نہیں دے گا نا، یہ تو ہمیں ہی زندہ رکھنا ہے۔ تو اسلام نے کہا اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو وضو کر کے اور قرآن مجید سامنے رکھو اور کھول کر کے دیکھو، کیونکہ ان سب کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ سائنس کی دنیا ہے، ابھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ سب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو تو وہ فضا، ماحول جہاں کے اوپر آپ نے ذبح کیا ہے، تجربہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ فضا گویا نورانی ہو جاتی ہے، اور اگر بغیر اللہ کے نام کے قربانی ہوئی ہے تو وہ فضا بالکل گندی اور کثیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو آج کل تجربہ ہوا ہے، ہمیں اس سے نہیں لینا، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے وہ، ہمارا سبجیکٹ دین ہے، ہم دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ نہیں آتا قرآن کھولو اور اس کے بعد دیکھو، اگر کسی کو آتا ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، وہ تلاوت کرے اور تم سنو، تمہارے ذہن دل پر اثر ہوگا، اور دھیرے دھیرے دلوں کے اوپر جو زنگ لگ گیا ہے، لوہے کے اوپر لگ جاتا ہے اور لوہا خراب ہو جاتا ہے، گویا اب کام کا نہیں ہے، ویسے ہی دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث ہے وَجِلَاؤُهَا ذِكْرُ اللَّهِ، اور اس کی جلا اور اس زنگ کو ختم کرنے والی کیا ہے؟
یاد الہی، اب یہ بہت وسیع ہے، اس میں سے ایک قرآن تلاوت. اور اب تو آسان ہے بھائی صاحب، کیا مشکل ہے؟ بس دو ایک لفظوں میں. اور میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، مصاحب پہ آنا چاہتا ہوں. آج اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا آپ کو، کہ آپ اپنے گاڑی میں لگا سکتے ہیں، تلاوت سن سکتے ہیں، بجائے یہ کہ حرام چیزیں ہم سنیں. کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی سنا دیتے ہیں لوگ. ایسے ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ نہ بھی سننا چاہو تو سنا دیتے ہیں. ہاں تو کیا ضرورت ہے؟ سن لیجیے، اس کو سن لیجیے، اس کا فائدہ پہنچ جائے گا. تو ایک تو قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. بہت باتیں ہیں، میں اب اس سے زیادہ نہیں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز بہت توجہ چاہوں گا، مسجد. دیکھیے یہ مسجد نہیں ہے یہاں پہ، لیکن مسجد ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موضوعیت نہیں رکھتی. اگر مسجد ہے کیا کہنا، خدا کا گھر، اس کی اپنی عظمت ہے. لیکن اگر کہیں نماز ہوتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، مجلس ماتم، تو اس سے رابطہ نہ توڑو. جتنے بی پی والے ہیں آج ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ گھروں میں اکیلے رہتے ہیں وہ زیادہ بی پی کے شکار ہوتے ہیں. جو لوگ معاشرے میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، سوسائٹی میں آتے ہیں، ان کو یہ بیماری نہیں گھیرتی. آتی بھی ہے تو جلدی سے نارمل ہو جاتی. میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ سب چیزیں اب ایکسپریمنٹ ہو چکا، تجربہ ہو چکا، گھسی پٹی باتیں. کوئی میں آپ کے سامنے انکشاف نہیں کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہے مسجد سے رابطہ مت توڑو. نمبر 3 جس کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا زحمت دی ہے، جب تک زندہ ہو عالم دین سے رابطہ مت توڑو. عالم کا مطلب ہم جیسے نہیں، ہم جیسے ٹیڑھے میڑھے لوگ نہیں. عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا علم بھی مسلم ہو، تقوی اور طہارت بھی مسلم ہو. معلوم ہے کہ اس کا علم بھی قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا تقوی اور طہارت بھی، جس کو ہم مجتہد جامع الشرائط کہتے ہیں، جب تک زندہ ہو. کیوں؟ پھر وہی بات آئے گی، سوال پہ سوال پیدا ہوگا، شبہے پہ شبہ پیدا ہوگا. شیطان ہیں، ہر طرح کی باتیں کرنے والے ہیں. ارے دین کیا چیز ہے، اگر اسلام کیا چیز ہے، اگر مجلس کیا چیز ہے، ماتم کیا چیز ہے. تو جب یہ شبہات آتے رہیں گے، روز آتے رہیں، تو تم کبھی کسی عالم سے متصل رہو گے تو اس سے پوچھ لو گے. ادھر آیا ادھر آپ نے پوچھا، ادھر آیا ادھر آپ نے پوچھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ سفید کپڑے پہ ادھر دھبا لگا اور ہم نے آلہ لے کر کے لگا دیا، چھوٹ گیا. پھر دھبا لگا، پھر ہم نے لگا دیا، پھر دھبا لگا، پھر لگا دیا. پھر جناب یہ ہے کہ اگر عالم سے ہم متصل، اور ہم نے دیکھا جو لوگ عالموں سے متصل رہتے ہیں ان کی زندگی اطمینان بخش ہوتی، ذرہ برابر ان کے ایمان میں کمزوری نہیں آتی، ان کے اسلام میں کمزوری نہیں آتی. اس لیے عالموں سے ڈرنا نہیں چاہیے، عالموں سے نزدیک ہونا. البتہ آپ کو خود ہی پرکھ ہو جائے گی کہ یہ دکاندار ہے یا عالم ہے، وہ خود ہی پرکھ ہو ہی جاتی ہے، انسان کو پرکھ ہو جاتی ہے. اللہ نے اتنی سمجھ دی. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، خالی نام لیا تھا، اور آج بھی شاید صرف ریفرنس کے لیے، کہ جناب حبیب کا نام آتا ہے فقیہوں میں. فقیہ کا مطلب جو دین میں گہری سمجھ رکھتا ہو. بس اس جملے کو نہ بھولیے گا. اسلام کا ہم سے تقاضا یہ ہے، اہل بیت جن کی ہم محبت کرتے، تقاضا یہ ہے کہ ہم رسمی دین نہ لیں، ہم دین کو سمجھ کر کے حاصل کریں. اور جناب حبیب کے بارے میں لفظ فقیہ کا لفظ لگا ہوا ہے، یعنی امام کو پہچان کر کے آئے تھے. اور یہی معرفت ہم سے بھی تقاضا ہے. ہم عزاداروں سے بھی امام کو یہی معرفت چاہیے کہ اتنی مجلسیں کرتے ہیں تو اب سمجھو کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے، حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں. ارباب اعضا، میں بس 2-4 لفظوں میں، یہ تو حبیب کوفے کے رہنے والے تھے، آپ مولا عباس کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں. چھٹے امام نے معلوم ہے کیا کہا ہے؟ کان عمی العباس
میرے چچا عباس فقیہن عارفن نافذ البصیرہ، جو القاب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے ہٹ کر کے چھٹے امام نے کہا میرے چچا عباس دین میں گہری معرفت رکھنے والے تھے، تب امام کی ہر جگہ اطاعت ہو رہی تھی۔ دلیری یہ نہیں ہے کہ غصہ آ جائے، غصہ آ جائے، غصہ آ جائے، غصہ آنا چاہیے مگر غصے کو کنٹرول کرنا یہ دلیری ہے، اور کہاں غصے سے فائدہ اٹھائے اور کہاں پیچھے ہٹ جائے یہ شجاعت ہے۔ یہ شجاعت نہیں ہے جذبات میں آئے اس کے بعد جو ہو جائے۔ یہ جناب عباس کے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جناب عباس اور جناب امام حسین کربلا میں دو مرکزی شخصیت ہیں، یعنی دشمن کو اگر خوف تھا تو انہی دو شخصیتوں سے، لہذا امام نے اپنے بھائی کو آخر تک رکھا، آخر تک جناب عباس کو رکھا ہے، کیونکہ دشمن کو خوف تھا کہ عباس جیسا برابر کا بھائی دلیر حسین کے پاس ہے، اور جب تک آقا عباس حیات رہے دشمن نزدیک نہیں ہو سکا۔ اللہ اللہ، جب سب شہید ہو گئے تو مولا عباس اپنے آقا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ اب آپ تصور کریں، جناب علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، جناب قاسم شہید ہو چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، احباب اعزاء اقارب کوئی نہیں ہے، اور جناب عباس نے سب کچھ دیکھا ہے۔ جناب عباس کے سگے بھائی دو اور تھے، سب شہید ہو گئے، سب کا داغ اٹھائے ہوئے، اور جناب عباس اپنے بھائی کی خدمت میں، آقا اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے بھائی کو سر سے پیر تک دیکھا، کیا امام کو اپنے بابا کی دعا یاد نہ آئی ہوگی؟ آج وہی بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر کربلا کا مقصد ہے، امام جانتے ہیں۔ کچھ دیر تو امام نے ٹال مٹول کیا، آخر میں جناب عباس نے بہت اصرار کیا تو امام نے ایک لفظ کہا، بھیا تم تو میرے فوج کے علم بردار ہو۔ بس اس جملے نے سینے میں طوفان برپا کر دیا، تڑپ گئے، اور ایک مرتبہ کہا میرے آقا، میرے مولا، اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میں کس کی علمداری کروں؟ امام نے اجازت نہیں دی، اتنے میں بچوں کی آواز الہتش سنائی دی۔ امام نے کہا عباس سن رہے ہو؟ کہا آقا بچے پیاسے ہیں۔ کہا بھیا جانا چاہتے ہو تو جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر۔ اللہ اللہ، اب جناب عباس کے ذہن کو موڑ دیا۔ جناب عباس خیمے کی طرف آئے، یہ تصور ہے کہ میں پانی لے کر کے آؤں گا تو میرا آقا ہمیں مرنے کی اجازت دے گا، میرا آقا میرے لڑنے کی اجازت دے گا، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ تصور لے کر کے جناب عباس خیمے پر آئے۔ ایک مرتبہ سوکھا ہوا مشکیزہ لیا، علم میں باندھا، سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ تصور کریں کہ عباس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں اور پانی لے کر کے آؤں گا، بچوں کی پیاس بجھ جائے گی اور مجھے میرا آقا جنگ کی اجازت دے گا۔ اس آرزو کے ساتھ میں نے زحمت تمام کر دی۔ عباس دریا کے کنارے پہنچے اور اس شان سے پہنچے کہ فوجوں کو دور بھگا دیا، 4000 کی فوج مقابلہ نہ کر سکی۔ عباس نہر فرات میں اتر گئے، اس
قدر نزدیک ہوئے اور اس قدر دریا کے اندر گہرائی میں پہنچ گئے کہ لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے کا شکم اور اس کا شکم پانی سے متصل ہو گیا، اور عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مشکیزہ بھر لیا، اور جب مشکیزہ بھرا خیمے کا رخ کیا، پانی لے کر کے آنا چاہتے ہیں، مگر دشمن سمجھ گیا کہ اگر پانی پہنچ گیا تو پھر عباس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے میں لگا، مشکیزہ چھد گیا۔ ارے مشکیزہ نہیں چھدا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، گھوڑے کا رخ پھر دریا کی طرف موڑ دیا۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، یا اخی ادرک اخاک، اے بھائی بھائی کی مدد کرو۔ میں نے زحمت تمام کر دی، بس جیسے ہی حسین غریب نے یہ آواز سنی، کمر تھامے ہوئے مقتل کی طرف، اے بھیا عباس، تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا آواز دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت کر۔ پروردگارہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عنایت کر۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما۔ وہ لوگ جو بے روزگار ان کو حلال اور وسیع اور طیب و طاہر روزی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس ملک میں امن و امان اور شانتی پیدا کر دے۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہمارے کردار اور رفتار سے راضی و خوشنود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔